السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر کسی عورت کو ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے جمع کیا جائے تو نفس کی سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے ناخن کاٹ کر جمع کرنے سے عورت پورا مزہ دیتی ہے۔ عورت کو فرش پر لٹا کر جمع کرنے سے کمر کا ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خالی پیٹ عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر پھٹا ہوا دودھ پی کر جمع کرو گے تو عورت تم سے معافی مانگے گی۔ اگر ریوڑی کھا کر عورت کے پاس جاؤ گے تو پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوگا، آزما لینا۔ اگر جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو ریوڑی کو تخم ملنگا میں ڈبو کر کھاؤ، پھر جمع کرو۔ اگر عورت کا بانجھ پن ختم کرنا ہے تو چلغوزے کھا کر جمع کرو، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ پستہ اور کاجو کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، منی گوند جیسی گاڑی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بار بار احتلام ہو جاتا ہے تو رات کو اخروٹ کھا کر سویا کرو، احتلام آنا بند ہو جائے گا۔ مٹھ مارنے کے بعد گرم گرم مونگ پھلی کھا لیا کرو، جسم میں طاقت کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر عورت سے جمع کے بعد گرم پانی کا ایک گھونٹ پی لیا جائے تو طاقت واپس آ جائے گی۔ سر میں کڑوا تیل لگا کر جمع کرو گے تو نفس بیٹھے گا نہیں، کھڑا رہے گا۔ اگر سرما ناف میں ڈال کر جمع کرو گے تو منی رک رک کر بیر آتی ہے۔ اگر فارغ ہونے لگے تو انجیر کھا لیا کرو، منی رک جائے گی اور ٹائمنگ بڑھ جائے گا۔ اگر خوشبو لگا کر جمع کرو گے تو مرد کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اور عورت دیر سے فارغ ہوتی ہے۔ عورت کے بغلوں میں نفس رگڑنے سے نفس لوہے جیسا سخت اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جمع کے دوران کپوروں پر خارش کرنے سے مردانہ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ جمع کرتے وقت کھانسی لینے سے منی میں گاڑھا پن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمع کرتے وقت اگر عورت کی شرمگاہ پر دہی لگا دیا جائے تو عورت فوراً حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر نفس پر اونٹ کا پیشاب ڈالا جائے تو نفس لمبا اور موٹا ہو جاتا ہے۔ ناف کے نیچے بال کاٹنے سے ٹائمنگ میں کمی آ جاتی ہے۔ ناف کے نیچے بال جتنے گھنے ہوں گے اتنی ٹائمنگ زیادہ ہوگی۔ پیاز بھون کر ہم بستی کیا کرو، نفس 80 سال تک نہ ٹیڑھا ہوگا نہ ڈھیلا ہوگا۔ بڑا گوشت کھا کر جمع کرنے سے نفس میں گوشت بھر جاتا ہے، جس سے نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ اگر بٹیر کی یخنی پی کر عورت کے پاس جاؤ گے تو عورت تھک جائے گی، لیکن تم نہیں تھکو گے۔ اگر کالے تیتر کا گوشت کھا کر جمع کرو گے تو ٹائمنگ 2 گھنٹے تک ہو جائے گی۔ پاؤں پر ناریل کا تیل لگا کر مٹھ مارنے سے منی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس بندے کی سر میں جوئیں زیادہ ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ کالی بکری کا دودھ پیا کرو، مردانہ طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے جتنی شادیاں کر لو۔ لو کاٹ کے پھل میں سوراخ کر کے روزانہ کچھ دیر کے لیے نفس کھڑا کر کے اندر ڈال دیا کرو،
نفس تقریباً 12 انچ لمبا اور ٹائمنگ 7 گھنٹے تک ہو جائے گی۔ سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں، لیکن کھائیں ضرور۔ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے۔ صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا۔ اللہ حافظ۔